انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم۔ پڑ گئے دوزخ پر تالے، پڑ گئے دوزخ پر تالے، قید میں شیطان ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے۔ انداز رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان مناہل شیخ۔ اس بابرکت گھڑی میں ہم افطار کی طرف جو ہے قریب تر جا رہے ہیں، اور جس طرح گھڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بڑی بے چینی سے گزرتا ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ قاری صاحب ہمیں جو ہے اللہ کا بابرکت نام سنائیں گے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ صدق اللہ علیہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ کے لیے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے رب کا نام، اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا۔ اس کے بغیر تو نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ تو نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں محمد عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھے محمد
محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، کہ روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، اور معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، جبریل سے یوں بولے، کہ محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، اور مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھے زمانہ ان کا دیوانہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، ان پر درود پڑھے بغیر تو انسان کی زندگی بالکل، ایک مومن کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ تو دوستوں ایک بار پھر ماہ فرقان، نزول جو ہے قرآن رب کے مہمان ماہ رمضان جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرح سے پہلے عشرے کے 3 روزے گزر گئے۔ اور جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی گلفراز صدیقی صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح رمضان کی گھڑیاں اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ ایسے ایسے گزرتے جا رہی ہیں جیسے ہاتھوں میں سے ریت نکلتی جا رہی ہے، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، نہ ہی مطلب ان کے اندر وہ جذبہ، نہ وہ اہتمام، آخر کس بات کی کمی ہے۔ اور آپ مجھے اس کی نا پہلے تو رمضان کی فضیلت کے اوپر بیان کریں اور پھر اس کی سحری اور افطار کے اوپر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے منائی شیخ صاحب آپ کی پوری ٹیم کا، انداز ٹی وی کا میں بے حد مشکور ہوں کہ اس ماہ مبارک میں میرا نقطۂ نظر جاننے کی کوشش کی۔ یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت کے لیے صرف یہ جملہ ہی کافی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، آپ کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین فوراً یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ، دنیا میں جو شخص کچھ بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جوش میں نہ صرف جوش میں آتی ہے بلکہ اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہر افطاری کے وقت، سحری کے وقت لاکھوں ایسے لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی۔ یہ صرف رمضان کی ہے۔ مطلب یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایسا مہمان ہے کہ ہمیں تو اس کی ایسی قدر کرنی چاہیے کہ سارے کام کاج چھوڑ دیں ایک مہینے کے لیے۔ مطلب عورتیں کچن میں بھی لمیٹڈ ہو جائیں، بہت ہی مخصوص کر لیں، اور مرد حضرات جو ہے اپنے کاموں کو کم کر دیں، اور جو بیچارے مزدور ہیں تو مالکوں کو چاہیے کہ مزدوروں کے اوپر بھی تھوڑی شفقت فرمائے، ان کے بھی دورانیہ کم کر دیں۔ مطلب اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آ گئی۔ لیکن مفتی صاحب مجھے بتائے کہ یہ جو رمضان کی راتوں میں ٹرینڈ بن گیا ہے راتوں کو کرکٹ کھیلنے کا، پوری پوری رات تراویحوں کے بعد سے سحر تک لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، مطلب ان کو اس کی گھڑیوں کے بارے میں کہ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک ایک پل ایسا گزاریں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہماری نوجوان نسل کی اگر کہا یہ جائے کہ تربیت کے اندر تھوڑی سی کمی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ آج جیسے ایک ٹرینڈ چلتا ہے تو ہم اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی، اس کے اندر میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مومن جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اپنی کمر کس لیتے ہیں، وہ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ رمضان میں جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف شیطان مقید ہے، قید ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن جی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی شیطان اگر بند ہے تو وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کھیل کود میں ہیں، وہ لوگ جیسے موبائلوں کے لگے ہیں، تو یہ شیطان میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی تربیت، یعنی ان کو آج تک مطلب شیطان ہنس رہا ہوگا۔ جی بالکل، شیطان اتنی محنت کر لیتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شیطان قید ہو جاتا ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے، اس کے جو لوگ اور چیلے جو ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہوم ورک اتنا کر چکا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں کرکٹ کھیلنا پسند کرتی ہے، لوڈو اتنی مہنگی ہو جاتی ہے، یقین کریں اگر ایک دو دن پہلے آپ لوڈو لیں تو وہ سستی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مہینہ گیم کھیلنے کا مہینہ نوجوان نسل کے لیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ کہا یہ جاتا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں کہ روزہ پاس کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کیوں بیان فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل نہیں سمجھ رہی۔ اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف ہم پر نہیں فرض ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے، اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے۔ اللہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ ابھی ہم لوگوں نے تقوی نماز کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے تقوی روزے رکھنے کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے تقوی تراویح کو سمجھا ہوا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کی سیڑھیاں ضرور ہیں، یہ اس کی بنیادیں ضرور ہیں، لیکن یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھیں چوری انسان جب چور جو ہے نا، سامنے پولیس ہو، سامنے رینجر ہو، سامنے لوگ ہوں تو چور چوری نہیں کرتا۔ چور چوری کب کرتا ہے؟ رات کے وقت جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو اور انسان کو گناہ کرنے کا موقع بھی ملے
لیکن وہ گناہ نہ کرے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ صرف رمضان میں ہی ہمیں مل سکتا ہے. رمضان سے بالکل بہت اچھی بات کہی کہ جب ہمیں رمضان میں تقویٰ ہمیں مل سکتا ہے. اور ویسے بھی اچھا ہم لوگ روزے ہوتے ہیں, ہم گھر پر جاتے ہیں, گھر پر کوئی نہیں ہوتا, فریج کھولتے ہیں, جو سوکھے ہونٹ ہوتے ہیں ہمارے, چاہتے تو ہم پانی پی سکتے ہیں, چاہتے تو کچھ کھا بھی سکتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں, سب سو رہے ہیں. لیکن کیا ہے یہ ہی تو تقویٰ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ نیلے آسمان والا رب دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو تقویٰ یہ ہے کہ روزہ صرف آپ کی اسٹمک کا, معدے کا روزہ نہیں ہے, روزہ آپ کی زبان کا روزہ ہے, روزہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہے, روزہ آپ کے ہاتھ کا ہے, روزہ آپ کے پیر کا ہے. تو یہ ہے تقویٰ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. پہاڑوں کے نیچے بھی اگر آپ چلے جائیں نا تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو مفتی صاحب کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے اپنی نوجوان نسل کے لیے, ان کو اس طرف لے کر آئیں, ان کو بتائیں کچھ ایسے کس طرح کی ہمیں محافل کرنی چاہیے کہ وہ تراویحوں میں آئیں اور تراویح پڑھیں اور دین کی باتیں سنیں. کیونکہ جب تک وہ ایسی محافل میں نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے, وہ جو بچے ہوا کرتے تھے, وہ بڑوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, تو کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس دور کا, ہماری نوجوان نسل کو جو تباہ کر رہا ہے اور غیر محسوس انداز میں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ موبائل کا فتنہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ہماری وہ مائیں قصوروار ہیں جو اپنے چند منٹ کے آرام کے لیے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں تاکہ مجھے سکون مل جائے, لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بچے کی نس کے اندر ایک زہر بول رہا ہے. اور یہ زہر کیا ہوتا ہے, آج اس نوجوان نسل کو سوشل میڈیا نے تباہ کیا ہوا ہے. آج ہم دین کو سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, ہم رمضان کی فضیلت کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ ایک کینسر سے بڑی بیماری ہے جو ہماری نوجوان نسل کو لگ چکی ہے اور بالکل تباہ کر دی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل تراویح نہیں پڑھتی, میچ دیکھتی ہے کہ بھائی میچ چل رہا ہے, پاکستان کا میچ چل رہا ہے. سوال یہ ہے پاکستان جیت جائے, ہم چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں محبت ہے اس ملک سے, لیکن سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا کہ پاکستان میچ جیتا ہے یا ہارا ہے. ہم سے سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, پیدا کیا, اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. سب ڈر یہاں ڈر نہیں ہے نا اللہ کا, کہ خوف ہو. اور سب سے پہلا سوال جب قبر میں ہم جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے سوال کا, جب فرشتے آئیں گے نا ہمیں تو یہی سوال کریں گے, من ربو کا, من دینوں کا, من رسولوں کا, اور نماز کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, نماز کے بارے میں, صلاۃ کے بارے میں ہوگا. تو قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی ایک نماز اگر قضا کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہے, اور اگر ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا فرق ہے؟ اچھا, میں آپ سے اس پر ایک سوال کرتا ہوں تھوڑا بات سمجھانے کے لیے ناظرین کی. ایک شخص کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور اس کی سیلری 2 لاکھ سیلری ہو, اور ایک شخص سے اسی کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے, اس کی سیلری 15,000 ہے. بندے دو ہیں, کام کی سیم کر رہے ہیں, لیکن ایک سینئر ایک جونیئر ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی اطلاع کے اس پہ چھٹی کر لے تو اس کی کٹوتی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ 2 لاکھ والی کی جو کٹوتی ہوگی وہ 15,000 کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. 15,000 سیلری والے کی کٹوتی 500 روپے ہوگی, کیونکہ پر ڈے 500 روپے اس کو ملتے ہیں. اور 2 لاکھ والے کی جو کٹوتی ہوگی وہ اسی ترتیب سے ہوگی جتنے پر ڈے اس کو ملتے ہیں, پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے. لیکن اگر کوئی ایک فرض کو چھوڑتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا گناہ بھی ملتا ہے چھوڑنے کا. جتنا ثواب ہے اتنا گناہ بھی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر لوں. دیکھیں, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو نماز کا عادی نہیں بناتا تو میں پریکٹیکلی یہ بات بتا رہا ہوں, وہ نمازی نہیں بن سکتا. اس کی ایک وجہ ہے, یہ گراؤنڈ ہے. انسان جب اب گاڑی سیکھتے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جاتا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے اندر رمضان کو ایک گراؤنڈ کے طور پہ ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ اس میں پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں. یہاں پر 5 نمازیں نہیں ہیں, میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی ہے. 5 نمازیں تو فرض ہے نا, اس میں تراویح بھی ہے, یہ ایک نماز ہے, اس میں تہجد بھی ہے, نماز ہے. تو اس میں انسان 7 نمازیں پڑھتا ہے تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو
नवाफिल को भी अगर हम काउंट करें, चलिए रमजान के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का 70 गुना बढ़ जाता है। जैसे आम दिनों में अगर ये नवाफिल नमाज अदा ना की जाए तो कोई इससे हमें इस पर हमारा कोई गुनाह नहीं होता। वैसे नवाफिल अगर रमजान में भी न पढ़े तो गुनाह नहीं होता, लेकिन नवाफिल इसलिए पढ़े जाते हैं फराइज के अंदर अगर कोई कमी हो तो उन नवाफिल को उठाकर उस कमी को पूरा किया जाएगा ताकि आपके सवाब के अंदर कमी ना हो। नवाफिल में न पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं होता वैसे। चाहे रमजान हो या गैर रमजान। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद यही से हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। अंदाज टीवी, सोच आपकी अंदाज हमारा। अंदाज टीवी, सोच आपकी अंदाज हमारा। वेलकम बैक अंदाज़े रमजान। अंदाज़े रमजान के साथ मिनाइल शेख हमारे साथ मुफ्ती गुलफराज साहब हैं, हमारे साथ नाथा मोहम्मद आमिर और आली उमर रहीम हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत जबरदस्त एक नूर का समा फैला हुआ है। और अंदाज़े रमजान के हम जिस तरह अफ्तार की घड़ियां करीब आती जा रही हैं तो रहमतों का भी नज़ूल हो रहा है और रहमतें भी जो है हमारे करीब करीब है। अच्छा, सवाल हमारा यहाँ था कि जो है किस तरह से हमें नवाफिल का वो करना है, और नवाफिल के बाद जो सलात और तस्बीह होती है वो कितनी जरूरी है और वो किस तरतीब से पढ़नी चाहिए, और पहले अशरे में एक दफा, दूसरे अशरे में एक दफा और तीसरे अशरे में एक दफा, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। नवाफिल की जहां तक बात है, नवाफिल रमजान मुबारक के महीने की बरकत से नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर कर दिया जाता है। सही। नवाफिल का शरई हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स नवाफिल पढ़ता है तो नवाफिल इसलिए होते हैं कि आपके फराइज के अंदर अगर कोई कमी होती है तो उनसे उसकी तकमील की जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उस पर कोई यानी मुआवजा नहीं है, गुनाह नहीं। सलात तस्बीह की तो बड़ी सलात तस्बीह की, चूंकि नवाफिल और सलात तस्बीह अलग अलग एक टॉपिक है। सलात तस्बीह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान को चाहिए कि हफ्ते में पढ़े, पहले का रोज पढ़े, रोज नहीं पढ़ सकता हफ्ते में पढ़े, नहीं है तो महीने में पढ़े, अगर महीने में नहीं पढ़ सकते साल में पढ़े। तो फरमाया कि इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगरचे बाद उलमा ने इसको ज़ईफ भी कहा है, लेकिन फजाइल में इसको जिक्र किया जाता है कि इसकी बड़ी फजीलत है। अच्छा, सलात हो जाता है कि अभी ऐसे बिल्कुल, और इसकी कैफियत भी अगर आप पढ़ें तो आप महसूस कर सकती हैं। जब सलात तस्बीह पढ़ने के बाद इंसान महसूस करे तो इसी कैफियत होती है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और हकीकत भी ये कि एक नमाज में आप 300 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। इसको सलात तस्बीह क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहा जाता है कि आप एक ही वक्त में बगैर सलाम फेरे आप 300 मरतबा तीसरे कलमे का विर्द कर रही है और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। इसका तरीकाकार आपने पूछा है, तो इसका तरीकाकार यह है कि आपने नियत करनी है, मैं नियत करती हूँ या नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफल सलात तस्बीह, मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। इसका तरीकाकार ये कि पहले आपने सना पढ़नी है, ठीक है। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है, कोई सी भी सूरत आपने पढ़नी है जैसे नमाज पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपने 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले आपने 10 मरतबा यही कलिमात दोहराने, फिर आपने रुकू में जाना है। रुकू के अंदर जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, ये 10 बार, मतलब ये 3 बार पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप रुकू ही में ये तीसरा कलमा आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने खड़े हो जाना है और क़याम में भी आपने 10 मरतबा पढ़ना है। अच्छा। फिर उसके बाद आपने रुकू एक सलाम से जी एक ही सलाम, रुकू में 2 मरतबा यानी 2 सजदे होंगे, रुकू के बाद 2 सजदे में पहले सजदे में 10 बार, फिर आप रुकेंगी दरमियान में जो कोमा कहलाता है, ठीक है, उसके अंदर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दोबारा आपने सजदे में जाना है, उसमें 10 मरतबा पढ़ना है। यूं आप जब खड़े होंगी दूसरी रकात के लिए तो 75 इनके 4 रिकात के अंदर 300 मरतबा। तो मैं कहती हूँ प्यारे साथियों, दोस्तों, ये मैं कह सकती हूँ कि सलात और तस्बीह एक ऐसी नमाज है कि अगर आपने रमजान का महीना आपको मिलता है और आप उसमें सलात और तस्बीह नहीं पढ़ते, वैसे तो आपको हर रोज हर रात को पढ़नी चाहिए,
نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں, ہفتے میں 1 دن پڑھ لیں, جمعے کو پڑھ لیں. اور بیسٹ ہے کہ جمعے میں 12 بجے سے پہلے اگر یہ پڑھ لی جائے 9 بجے صبح تو بہت زبردست چیز ہے. اور اگر تب بھی نہیں پڑھ رہے تو شب قدر میں پڑھ لیں, اور اگر تب بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر پورے رمضان میں 1 دفعہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی عامر جو ہے وہ نعت عامر آیا ہے, ان کو میں 1 دفعہ پھر نعت کی دعوت دوں گی کہ بھائی جو شان رسول مقبول اگر وہ نہ ہو تو پھر محفل ہماری ادھوری ہے. بالکل کہ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا, نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا, اور بنا کے مجھ کو کبوتر خفا میں رکھ دیتا, بنا کے مجھ کو کبوتر خفا میں رکھ دیتا, نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا, اور نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا, نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا, کاش مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا, کاش مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا, اور میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا, میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا, مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا, نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا, اور صحابہ گھرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو, صحابہ گھرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو, وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا, وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا, مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا. زبردست, ماشاءاللہ مجھے نبی کا جو ہے اس کے راستے کا کچرا بنا دیا ہوتا, مجھے وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا. کیا کہنے ہیں, مطلب بن دیکھے یہ عالم ہے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مطلب آپ سوچیں تو صحیح, ہماری نئی نسل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہ جب اوپر گئے, معراج پر گئے, پہنچے جب معراج پر, تو وہاں معراج شریف کی روایت ہے, ٹھیک ہے, تو سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں پہ ایک عجیب غریب خوبصورت سی مخلوق کھڑی تھی, ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ایک فرشتہ ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, ان کو سنائی نہیں دیا, تو جبرائیل علیہ السلام نے جا کر ان کو بولا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے دیدار کے لیے کب سے وہاں کھڑا ہوں,
यानी कि तो हजूर अकरम ने पूछा कि ये कौन है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2000 साल पहले से ये मौजूद है। और हजूर अल्लाह ताला का जो अर्श है ना, अर्श के नीचे जो जन्नत है, ये वहां होते हैं, तो ये वहां होते हैं। और आज आपके दीदार के लिए ये सिदरतुल मुंतहा पर खड़े हैं कि नबी मेराज के दूल्हा ने यहाँ पर आना है। और उनके पास जो है एक जो बड़े बड़े संदूक थे, और उसमें जो है ना जो क्या कहते हैं उसको, ताले से बंद किए हुए, जंजीरों से बंद किए हुए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या है, इतना तालों के अंदर, जंजीरों के अंदर है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि इसके अंदर मेरे नबी आपकी उम्मत की बख्शिश के परवाने हैं। सुभान अल्लाह, कि आपकी उम्मत की बख्शिश के परवाने हैं कि आपकी उम्मत जब रोजे रखेगी, जब सहरी करेगी, जब अफ्तारी करेगी, तो सोचो मैं उनके कितने करीब होगा जितना मैं हजरत मूसा के करीब भी नहीं हूँ। हजरत मूसा जाके पहाड़ पर जब अल्लाह से रूबरू कलाम करते थे, तो हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह क्या मेरे जितना कोई करीब है, मतलब ये थोड़ी सी फखर आ जाता है, तकब्बुर सा आ जाता है कि अब मेरे से करीब तो हो ही नहीं सकता कोई। तो अल्लाह ताला ने कहा है मूसा तेरे से करीब जो है ना मेरी आखिरी नबी की उम्मत होगी, जब सूखे होठों से लयस्ते ज़बान के साथ अफ्तारी की उस पर दस्तरखान पर बैठेगी ना वो, तो उस वक्त मैं उसके इतने करीब होगा कि जैसे शहरक के करीब। सही कहा, बिल्कुल ऐसे। तो अब ये जो अफ्तार की घड़ियां, हमारा भी जो टाइम है अफ्तार का, हम अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो टाइम होता है, तो ये बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अमूमन मर्द भी ऐसे ही करते हैं, जिस कामों से आते हैं तो वो कहते हैं भाई मोबाइल पे लग जाते हैं और कहते हैं यार ये किस तरह जल्दी से टाइम गुजरे। और ये नहीं सोचे कि ये तो घड़ियां हैं, ये तो नमाज की घड़ियां हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे आजा मैं तुझे इनाम दूं, सारा दिन तूने भूख प्यास से गुजारा है, तो आप तेरे इनाम का वक्त है, आजा तू मुझसे मांग तो सही, तू मुझसे बोल तो सही, तू मुझसे बख्शिश कर तो सही। तो आप जरा इस पर रोशनी डालें कि जरा लोगों को बताएं कि ये घड़ियां कितनी कीमती हैं। बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया कि अफ्तारी का जो वक्त होता है वो बड़ा नाजुक वक्त होता है। अफ्तारी के वक्त की मिसाल अगर यूं दी जाए दुनिया के हिसाब से, कि जैसे इंसान पूरा दिन फर्क करता रहे, काम करता रहे, कितनी मुश्किलात मुशक्कत के साथ खून पसीना एक करके वो पैसे कमाए, और शाम के वक्त जब दिहाड़ी लेने का वक्त हो और वो सो जाए, वो गायब हो जाए, तो उसको लोग अक्लमंद नहीं कहते, लोग तो बेवकूफ है, पूरे दिन मेहनत किए, अब पैसे लेने का वक्त आया है, जजा लेने का वक्त आया है, ये सो गया। तो हमारी कौम की मिसाल इस वक्त भी ऐसी है कि पूरा दिन हम रोजे में प्यास और भूख की शिद्दत हमें तड़पा रही होती है। शाम के वक्त अल्लाह फरमाते हैं दस्तरखान जब लगता है तो ये दस्तरखान नहीं होता, ये बख्शिश के ऐलान हो रहा होता है, और फरिश्ते आसमान पर निगाहें जमा कर देख रहे होते हैं कि कौन हाथ उठाकर बख्शिश की दुआ मांगता है। तो उस वक्त हम अगर मोबाइल के अंदर या दीगर किसी ऐसे काम के अंदर अपना वक्त को जाया करते हैं, तो हमारी मिसाल उस बेवकूफ शख्स की है जिसने पूरा दिन काम किया और उजरत नहीं ली। मैं समझता हूं कि ये वक्त इतना जबरदस्त है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अफ्तारी के वक्त जब दस्तरखान पर बैठकर दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नमाज मेरे लिए नहीं है, जिहाद मेरे लिए नहीं है, जिहाद में इंसान अपनी जान कुर्बान करता है, फरमाया मेरे लिए नहीं है, लेकिन अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसका जज़ा नहीं। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान को देखा जा सकता है, जिहाद करते वक्त इंसान को देखा जा सकता है, तस्बीह पढ़ते वक्त इंसान को देखा जा सकता है, कुरान की तिलावत करते वक्त आप देख सकते हैं कि कुरान की तिलावत हो रही है, लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते कि इसका रोजा है या नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे लिए, क्योंकि ये मामला मेरा और इस बंदे का है, क़यामत वाले दिन मैं उसे खुद इसका बदला अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। तो कितनी जबरदस्त बात है। तो क्यों रोजा लोग नहीं रखते? मैं तो कहती हूँ हट्टे कट्टे लोग होते हैं और एक फैशन बन गया है कि भाई नहीं मेरी तो बीपी लो है, और खवातीन में भी
اب وہ ہم اگر پچھلے دور میں جائیں تو وہ خواتین کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی, بچے بھی سنبھالتی تھی, مطلب 10 12 بچے ہوتے تھے. اور آج کل کے دور میں تو مطلب فیشن بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کھیت ہے نہ کھلیان ہے, ساری آسائشیں گھر پر ہے, نہ ہی لکڑیاں لا کے اپنے آگ جلانی ہے, آن کرو تو گیس اسٹوو آن ہو جاتا ہے, نہ ہی آپ نے ہاتھوں کے پنکھے ہیں, نہ ہی آپ کی مشقت ہے کہ اپنے گندم پیسنی ہے. اس وقت لوگ یہ سارے کام کر کے روزے کا اہتمام کرتے تھے, نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. تو آج کے دور میں اتنی فیسلٹیز ہے, اتنے جدید دور میں ہم داخل ہو گئے, تو ہم کیوں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر لو یا ہمارا بی پی صحیح کام نہیں کر رہا, ہم تو پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یا مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے سے. ارے روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا, خدارا روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا. اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کو روزے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں, ان کو روزہ دار بنائیں, کیونکہ ماں باپ سے سوال کیا جائے گا ان کے بچوں سے کہ بھائی انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے تربیت ایسی کیوں نہیں کی. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو بچے ہیں اور یہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, مجھے تو لگتا ہے یہ بھی جو موبائل کے گیمز ہیں نا, یہ اس کے اندر پھنس چکے ہیں. تو کس طرح سے کیا ایسی کوئی دعا بتا دیں بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کریں. کیونکہ مجھے اکثر یہ کوشچن, میرے پاس کمنٹس آئے ہیں, میرے پاس کالز بھی آئے ہیں کہ ہمیں ایسا کچھ جو ہے مفتی صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو جائیں, فرمان بردار ہو جائیں. تو کچھ بتائیں مفتی صاحب. دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بچوں کا نافرمان ہونا اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اس میں والدین کا قصور ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ پہلے جو زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, یعنی اس بہت زیادہ دور نہیں, اگر آپ آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھیں تو والدین انسان یعنی جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہوتی ہے, کالج ہوتا ہے یا اسکول, وہ والدین ہوتے ہیں. والدین جو عمل کرتے ہیں بچہ وہی عمل کرتا ہے. آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں, آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے قریب پڑوسیوں میں دیکھیں, اگر والدین دیندار ہیں تو بچہ دیندار ہے. آپ میں اپنے بچے کی بات بتاؤں, میرے بچے کی ایج 2 سال ہے, میرے پاس ویڈیو بھی ہے. میں کبھی کبھی فرض نماز پڑھانے کے بعد سنتیں آ کر گھر میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کہ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھیں گے تو گھر کو بھی ویران نہ کریں, قبرستان نہ بنائیں. تو میرے ساتھ میرا 2 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے, وہ میرے ساتھ آگے جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا میں موبائل چلاتا ہوں تو میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھ کر میری وائف کا یعنی اپنی والدہ کا موبائل چلا رہا ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسے تربیت آسان ہے, کوئی وظیفے سے کوئی بچہ سدھرتا نہیں ہے. وظیفے سے سدھرتا تو مولویوں کے بچے بس سب سے دیندار ہوتے ہیں. بات یہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں. ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں, امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. امام محمد کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے 6 دن میں قرآن حفظ کیا ہے. 6 دن میں 20 پارے 6 دن میں. یہ اس دور کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسی دور کے, کوئی پرانے زمانے کے نہیں ہے. اس دور کے اندر امام ابو حنیفہ کے شاگرد 6 دن کے اندر قرآن کو حفظ کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن اپنے دل حفظ کیسے کیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ میری والدہ جب مجھے جھولا دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, وہ گھر میں جھاڑو دیتی تھی قرآن پڑھتی تھی, میں والدہ کے ساتھ ہوتا تھا میری والدہ برتن دھوتی تھی قرآن پڑھتی تھی, وہ گھر کے اندر اگر کپڑے استری کرتی تھی, اس وقت استری کا دور نہیں تھا, الگ ایک ترتیب ہوتی تھی, تو وہ یعنی استری کر لیں آپ اس کو, استری کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی, کپڑے دھوتے وقت قرآن پڑھتی تھی. یعنی میری والدہ کا ایک معمول تھا کہ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کو میں نے دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو فالو کیا, ان کو سنا ہے, تو میں نے دیکھا کہ میں قرآن میں دیکھا, میرے دماغ میں یہ آیا کہ یہ کوئی اہم چیز ہے. دیکھیں موبائل آپ چھوڑ دیں, میں ان پیرنٹس سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ 1 مہینہ اپنے موبائلوں کو, رمضان کا مہینہ آپ چھوڑ دیں اور قرآن کی تلاوت پر. آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں آتا کوئی بات نہیں, آپ اپنے بچوں کے سامنے قرآن پڑھیں. میں واللہ یہ کہتا ہوں 1 مہینے کے بعد آپ کا بچہ, آپ گھر پہ نہیں ہوں گی, آپ کا بچہ اس قرآن کو اٹھائے گا, اٹھا کر پڑھے گا, وہ سمجھے گا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. میری والدہ جو پڑھ رہی ہے, میرے والد جو پڑھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے نا. آج ہم نے بچے کو یہ بتایا کہ یہ موبائل ہی سب کچھ ہے. تو یہی وجہ ہے ہمارے بچوں کی گمراہ ہونے کی. لہٰذا اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. آپ موبائل چلائیں لیکن ان اوقات میں چلائیں جب آپ کا بچہ پاس نہ ہو, ان کے سامنے آپ دین کی باتیں کریں, نماز پڑھیں. یقیناً تو چلتے ہیں بریک کی طرف, ٹھیک ہے, پھر بریک کے بعد ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. انداز ٹی وی, سوچ آپ کی, انداز ہمارا.
अंदाज TV। सोच आपकी अंदाज हमारा। वेलकम बैक। अंदाज़ रमजान के साथ हमारी नई नातखा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात तो जहां के आका जिनके लिए जमीन और आसमान को तश्कील दिया गया, उनकी हजूर नात रसूल मकबूल पेश की करेंगी। जी कशफ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्जे में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे मौला करम हो करम। जी तो हमारे साथ दूसरी नातख़्वाह हैं। पता है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में क्या कहें हम कि अल्लाह ताला ने खुद उनकी शान में कह दिया कि ये मेरे महबूब हैं, और दुरूद सलाम भेजो। रमजान शरीफ के महीने में आप रोजे रखो और आप दुरूद सलाम की महफिलें करो। आप अगर कुछ काम करें, चलते फिरते उठते बैठते दुरूदों की महफिलें करें। आप किचन में हैं तो आप दुरूद पढ़ें, आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप दुरूद भेजें। और हजूर अकरम ने कहा वो बदबख्त है जो मेरा नाम सुने मुझ पर दरूद सलाम न भेजे। जी हमारे साथ मौजूद है दूसरी नातख़्वाह उमैमा शहजाद। जी उमैमा। ज़मीने ज़मान तुम्हारे लिए, मकीने मकान तुम्हारे लिए, चुने चुना तुम्हारे बने दो जहां तुम्हारे लिए, बहन हमारे
हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ये शम्स ये शाम ये बरस शजर ये बाग समय ये शम्स ये शाम ये बरस शजर ये बाग समय ये पेहोश पे ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दोनों जहां बनाए गए, खातमुन नबिय्यीन, उनके लिए लाखों दरूद और सलाम उन पर। जी तो हमारे साथ नात खां मौजूद है, इतने प्यारी प्यारे बच्चों ने नात पढ़ी है, हमारी बहनों ने, और हमारे साथ अब्दुल हसीब सिद्दीकी साहब जिनको शर्फ मिला टीवी में और दूसरे चैनल्स पर भी उन्होंने नाते रसूल मकबूल पढ़कर जो है शर्फ हासिल किया है। तो ये भी अल्लाह ताला नात भी जो है ना, ये जो नात का लफ्ज है ये भी हर किसी को मुंह से अदा नहीं होता है, ये भी कोई किस्मत वाला होता है जो आके नाते पढ़ता है, वरना तो आजकल के नौजवान गाने वाने गा रहे होते हैं। जी अब्दुल हसीब क्या सुना रहे हैं? मदीने से बुलावा आ रहा है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगले साल हम सब मदीने में जो है ये ट्रांसमिशन करेंगे। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, अजब है साज गुंबद के नजारे, एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो गली का, जब है साज गुंबद के नजारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ
گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور نسیم بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حسیب میں بہت زبردست نعت رسول، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مجھ سے پہلے میرا دل جا رہا ہے. کیا بات ہے. اللہم آمین. کیا انشاءاللہ اگلے سال ہماری انداز رمضان کی پوری ٹیم، آپ سب بھی جو یہاں موجود ہے، سب مدینے میں ہم لوگ روزے سحر اور افطار کریں. بہت بہت شکریہ. یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. اب ہم جو ہے آخر افطار کی طرف چل رہے ہیں. گھڑیاں بہت قیمتی گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم جو ہے بالکل قریب تر ہیں، اور اللہ ہمارے شہرت کے بھی قریب آ گیا ہے. سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ہم اپنی آخری مراحل کی طرف چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے نا، یہ ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں جنت کا سامان اس کو ہمارا کر دے. جی مفتی صاحب، آپ جو ہے بالکل دل پرسوز دعا کروا دیجیے. آج میرے فادر کی، میرے بابا جان کی ایک برسی بھی ہے، محمد الیاس، ان کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. افطار کی گھڑی ہے. امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، بھول کر ہوئے ہیں، اللہ ہم بڑے عاجز گناہگار خطا کار ہیں. اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ افطار کا وقت ہے. اللہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں ہمارے لیے کی ہیں انہیں قبول فرما. اللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح فرمانبردار بنا. اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمارا یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ آزاد ہوا ہے. اللہ اس ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اللہ اندرونی بیرونی جتنی شرارتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما. اللہ ہماری عبادت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو یا اللہ، ہماری تراویحوں کو یا اللہ، ہمارے نوافل کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. خصوصاً ہماری بہن مناہل شیخ کے والد محترم رمضان کے مہینے کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ گزشتہ رمضان میں ان کی بیعت ہوئی ہے یا اللہ ان کے قبر کے مراحل کو آسان فرما, ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. جتنے مسلمان زندہ ہیں ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. اللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو بابرکت ساعتیں نصیب فرما. ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. अंदाज TV. सोच आपकी अंदाज हमारा